اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اولاد کی تربیت کا۔ اسلام خاندانوں سے جوڑ کے رکھتا ہے، اور جو ویسٹ کا کلچر ہے اس میں خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے بچوں کی تربیت میں خاندان کا کیا رول ہے، جو بلڈ ریلیشنز ہے ان کا بچوں کی تربیت میں کیا رول ہونا چاہیے۔ ذمہ دار اولاد کا اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا ہے، اور والدین ہی کو پوچھا جائے گا۔ باقی رشتہ داروں سے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی راعی بنا ہوا ہے، یعنی ہم نے حدیث پڑھا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ، ہر انسان راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کو اس پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے ریلیٹڈ پوچھا جائے گا۔ بہت سی مثالیں سوسائٹی میں ہم دیکھنے کو ملتی ہے، کسی کے ماں باپ نہیں ہوتے، کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، کسی کا باپ کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا ماں کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ بچے جن گھروں میں جن لوگوں کے ساتھ پلتے ہیں، جنہوں نے ان کی ذمہ داری لی ہے ان کو پالنے کی، ان کی پرورش کرنے کی، تو پھر وہ راعی بن جاتا ہے، وہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ پھر ان کے جو انڈر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں اس ریلیٹڈ انہیں پوچھا جائے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چچا کے گھر بچے پل رہے، یتیم ہے، تو اس چچا کو پوچھا جائے گا۔ بیٹی بیوہ ہو کر ماں باپ کے گھر آ گئی تو نانا نانی ذمہ دار بن جائیں گے، ان کے انڈر میں رہتے ہیں تو پھر انہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہر انسان راعی ہے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بات ان شارٹ کیا ہے، جن کی بھی ہم نے ریسپانسبلٹی لی ہے وہ ضرور اکاؤنٹیبل ہے، ان کو ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ آج ہم دیکھیں گے ان گھروں کا، خاص کر جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے، مشترکہ خاندان نظام، اس میں جو بچے پلتے ہیں ان بچوں میں تربیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے، کون کون بچوں کی تربیت میں رول ادا کرتا ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے۔ والدین ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ والدین ہی کو پوچھیں گے، سوال انہی سے ہوگا، بچے کیوں بگڑے۔ اگر کسی نے کسی کی ذمہ داری لی ہے والدین کے نہ ہونے پر، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی، تمہارے سرپرستی میں یہ بگڑے کیسا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں آج؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے آج کل۔ بہت پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو اتنا زیادہ بگاڑ فساد نہیں ہوتا تھا جوائنٹ فیملی کا۔ آج کل بہت فساد ہو گئے جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ ویسے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سلولی جوائنٹ فیملی ختم بھی ہو رہی ہے، لیکن جوائنٹ فیملی ہے ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر۔ سب کے ساتھ مل جل کر والدین اپنے بچوں کی تربیت کا رونا لے کے بیٹھ رہے کہ ہم نہیں کر پا رہے، چاچا بگاڑ رہا ہے، دادا دادی بگاڑ رہے، نانا نانی بگاڑ رہے، ہم کچھ کہہ رہے، لوگ کچھ بتا رہے، تو پھر اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج کل والدین کو روتے ہوئے ہم دیکھ رہے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے
اسلام رشتہ داروں کے حقوق کیا بتاتا ہے؟ اسلام رشتہ داروں کے بہت سے حقوق بتاتا ہے، چاہے وہ خاندان ہو، کیونکہ ہم انسان جو ہے دو کیفیتیں ہیں ہمارے اندر. ایک ہے کہ پبلک میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں رشتہ دار بھی چاہیے، خاندان بھی چاہیے، سوسائٹی بھی چاہیے، تنہا رہنا ہم پسند نہیں کرتے. ایک اور کیفیت یہ ہے کہ انسان ان میں رہ کر تنہا رہنا پسند کرتا ہے، یعنی اکیلا پن بھی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے پسندیدہ رکھا ہے، پبلک میں رہنا بھی اس کو پسندیدہ رکھا ہے. اسلام کیا کہتا ہے ان جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں؟ تو اس کا سنگل آنسر ہے، اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہرگز پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ سارا کنبہ مل کر رہے، نہ ایٹیکیٹس ہو، نہ طریقہ ہو، نہ دین ہو. اس سے بڑی سزا کچھ اور نہیں ہو سکتی. جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور بے دین رہتے ہیں، شریعت سے دور رہا جاتا ہے، اس خاندان میں رہنے سے بڑی سزا کچھ اور نہیں ہو سکتی. عرب میں لڑکا جب شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکے کو لڑکی والوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بنا کر لیا؟ بنا مطلب تم نے بنیاد ڈال لی، یعنی تم نے اپنے لیے گھر الگ لے لیا. یہ بنیاد ہوتی ہے، یعنی اس کو نکاح کرنا ہے، اپنی بیوی کو لانا ہے، اس کے لیے گھر الگ سے تیاری کرنا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو اس میں لائے گا. یہ عرب کا کلچر ہے، عرب کا سسٹم ہے. اسلام بھی اسی کو پروموٹ کرتا ہے. اگر بنا کسی نے نہیں کیا تو وہاں پر بچی کو نہیں دیتے. آج بھی عرب میں یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانے میں دیکھیں تو یہی سسٹم تھا جو آج عرب کا ہے. ازواج مطہرات کے گھر دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے الگ الگ حجرے تعمیر کی، ساری بیویوں کے الگ الگ کمرے، اور انہی میں ان کا کچن. چاہے آپ 2 کمروں کا گھر دیں، لیکن الگ دینا، الگ رکھنا، یہ اسلام کی طبیعت ہے. اور ہم سارے صحابیات کا اگر واقعہ سنیں گے تو کوئی اپنے باپ کے گھر جا رہا ہے، کوئی بیٹے کے گھر آ رہا ہے، کوئی بیٹی کے گھر جا رہا ہے، تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا کہ سارا کنبہ ایک ہی گھر میں پھنسا ہے. ایسا ہمیں کوئی مثالیں نہیں ملتی سیرت سے. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ آخر آیا کہاں سے؟ یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کانسیپٹ آیا ہے ہندوؤں سے. ہندو انڈیوائڈ فیملی کہا جاتا ہے، HUF. ہندوؤں کے پاس یہ سسٹم تھا کہ وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی گھر میں سارا کنبہ رہا کرتا تھا. تو ہندو انڈیوائڈ فیملی، یہاں سے یہ کلچر لیا گیا ہے، کانسیپٹ لیا گیا ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں گے. اسلام کی دین نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور آج کے دور میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب سے کم نہیں ہے معاشرے میں، کیونکہ یہاں پر فائدے سے زیادہ نقصانات بہت ہے. جو اسلامک ایشوز ہے نا، اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے. ہاں، اگر کوئی گھر ہے جو اسلام پر عمل کرنے والا ہے، جو شریعت کو فالو کرنے والا ہے، تو وہ تو پھر جنتی خاندان بنے گا. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی اسلامک رولز پر، اسلامک ایشوز پر، اسلامک طریقوں پر فالو نہیں کیا جاتا. جیسے پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، کمپٹیشنز بہت ہو جاتے ہیں، حسد بہت ہو جاتا ہے، ناانصافی بہت ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے نقصانات بہت ہے، فائدے بہت کم ہیں. اگر جوائنٹ فیملی رہیں گی، بھابھی دیور کے سامنے آئے گی، جو کہ پردے کا رشتہ ہے، نہیں آ سکتی، بے پردگی ہوتی ہے. یہ جو کزنس ہے، چچیرے، ممیرے، پھپھیرے، خلیرے، یہ سب آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو جو پردے کا رشتہ ہے یہ آمنے سامنے نہیں ہونا. تو جوائنٹ فیملی میں یہ سب سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے. اس وجہ سے آج ہندو مذاق اڑاتے ہیں.
پہلے بھیا بھیا کہتی تھی، اب سیا سیا کہتی ہے. تو بھیا بھیا مطلب جو ہندوؤں میں سسٹم تھا، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، وہ حقیقی بھائی کی طرح ہے، بھائی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے. تو جب مسلمان کزن سے شادی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے، تو جہاں پر مسلمان کزن سے شادی کرتے ہیں تو اس کو مذاق بنا دیا گیا کہ بھائی سے شادی کر رہی ہے، بہن سے شادی کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ ہمیں بدلنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے نامحرم، غیر محرم رکھا ہے، جن سے معاملات یہ ہو سکتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے آج ہندو تو خیر، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہی ہے، وہ مطلب سگا بھائی ہے. جوائنٹ فیملی میں چچیر تائرہ بھائی ہے تو سگا بھائی کے برابر ہے، بس بھائی جیسا رویہ اس کا رویہ رکھو. اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تو بھائی جیسا رویہ رکھ، اس کو بھی کہا جاتا ہے بہن جیسا رویہ رکھ. تو یہ ہندوانہ سوچ ہے جسے ہمیں بدلنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اگر رہنا بھی ہے تو کہاں تک رکھے؟ صرف ماں باپ اور بیوی بچے. ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اب اکیلے نہیں رہ سکتے. وہاں پر ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کو رکھیں، لیکن وہاں پر بھی لمٹس، رولز اینڈ ریگولیشنز ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو رتبۃ البیت کہا نا، گھر کی ملکہ. جب ساس اترنا نہیں چاہ رہی ہے کوئین کے کرسی سے تو بہو کب بیٹھے گی؟ بہو کو کوئین کے کرسی پہ بٹھا نہیں رہے اور ساس زندہ ہے تو بہو کی آدھی زندگی وہ اس کی بات مانتے مانتے چلی جائے گی. اور عورت کا ایک سوچ یہ ہے کہ وہ اپنا گھر اپنی مرضی یہ چلا. عورت کیا، مرد کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، لیکن خاص کر عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا گھر ہے، اس پہ میری مرضی چلے، میں یہاں پر جو چاہوں میں کر سکتی ہوں. یہ چیز بری طریقے سے ایفیکٹ ہوتی ہے جوائنٹ فیملیز میں، بہت بری طریقے سے ایفیکٹ ہوتی ہے. یعنی اس کی سنی نہیں جاتی. یہ جب ساس مرنا چاہیے، سسر بھی بہت انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی مرے تب جا کر اس کو کوئی پوسٹ ملتا ہے، تقریباً اس کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے اپنی والدین کی خاطر اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، انہیں ان کے ساتھ رکھ کر. یا سب سے بڑا بے وقوف وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، یعنی دادا ہوتا ہے یا نانا ہوتا ہے، جو یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے ساتھ سارے بچے میرے قریب رہیں، ایک ہی گھر میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ دیسی لوگوں کی سوچ ہے. اور یہ کبھی بھی لکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی گھر میں سارے بھائی بہن ہیں، شادیوں کے بعد رہتے ہوں اور ان میں فساد نہ ڈلا ہو، فساد برپا نہ ہوا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دیسی جو سوچیں ہیں وہ ہمیں بدلنا بہت ضروری ہے. گھر کے جو بڑے ہیں وہ ذمہ داری لے اور بیٹے کو شادی کے بعد اس کی ذمہ داری خود اٹھانے والا اسے بنائے. چاہے اپنا ہی گھر ہے، قریب رکھنا چاہتے تو دونوں بھی چیزیں پوری کریں، قریب بھی رکھیں، لوگوں کو ان کی ذمہ داری بھی دیں. تو اپنا کوئی بڑا پورشن وغیرہ ہے تو اس میں 2 کمرے اس بیٹے کو دے دیں الگ کر کے، اس کا کچن الگ، اس کا گھر الگ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے. تو ان کو اپنے کاموں کی آزادی ہونی ضروری ہے. تو ہر ایک کو ایک ہی گھر میں رکھنا، سب کا کچن ایک، صرف کمرے کے حد تک ان کا ہے. اب کمروں میں بھی پھر آیا جاتا ہے، کوئی پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پر فساد اور خرابیاں ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے. تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام کمپلیٹ زندگی گزارنے کے جو گائیڈنس ہے وہ دیتا ہے. اسلام نے انسان کی دنیاوی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں کہ یہاں پر کیسے تم رہیں، کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں یہی بھرا پڑا ہے، تم سے کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے.
اسلام پر رہتے، اسلام کو نہ چھوڑتے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں تو جوائنٹ فیملی سسٹم اچھی ہے یا پھر جوائنٹ فیملی سسٹم نقصان دہ ہے، تو آپ میں سے سب کی رائے مختلف ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ برا ہے، نہیں رہ سکتے، اس کے انہیں نقصانات بہت ہے، فائدے بہت کم ہیں۔ تو اسلام سختی سے یہ چیز کو منع نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام ایٹیکیٹس بتاتا ہے جب لوگ ساتھ رہتے ہوں تو کن ایٹیکیٹس کے ساتھ، کن نظریات کے ساتھ ہمیں ساتھ میں رہنا ہے۔ اگر وہ نظریات نہیں ہیں، اسلامی شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کو الگ رہنا ہی ضروری ہے، الگ رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ اب ہم بعض فائدے دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، فائدے بہت کم ہوتے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فائدے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں میں ایک اتحاد ہوتا ہے، یونٹی ہوتی ہے، خاندان یونائٹ خاندان ہے تو پھر معاشرے میں ایک دبدبہ بھی ہوتا ہے، روب بھی ہوتا ہے اس خاندان کا، اور خاندانی جائیداد جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ جو خاندان میں ہینڈی کیپ ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، تو اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو جاتی ہے۔ جیسے یتیم ہے، جو کوئی ہینڈی کیپ ہے، کوئی بیوہ ہے، تو اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو جاتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بڑوں کی، نانا نانی یا دادا دادی کی شفقت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ فائدے کب ہوں گے؟ جب اسلامک دماغ کے ساتھ، اسلامک سوچ کے ساتھ لوگ رہیں گے تو ہی فائدے ہوں گے۔ اور مل بانٹ کر کام کرنے کا، اور کام کا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور جن کے والد ملک سے باہر رہتے ہیں ان بیوی بچوں کی اچھے سے حفاظت ہو جاتی ہے، ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اور جو خاندانوں میں پلتے ہیں نا، خاندان، جوائنٹ فیملی ایک ہوتی ہے، نیوکلیئر فیملی ایک ہوتی ہے، تو خاندانوں میں پلنے والے، جوائنٹ فیملی میں پلنے والے بچے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری سوچوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا تجربہ بہت ہوتا ہے نیوکلیئر فیملی میں پلنے والے بچوں سے۔ مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، ول پاور بہت ہوتا ہے ان کے اندر، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں جو بچے جوائنٹ فیملی میں پلتے ہیں۔ سیکھنے کے اسباب بہت ہوتے ہیں انہیں وہاں پر، تو یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو والدین کی پرورش میں مدد بھی ہو جاتی ہے۔ نیوکلیئر فیملی ہے، یعنی سپریٹ فیملی ہے، تو وہاں پر 24/7 ماں کو دیکھنا رہتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو دادا دادی بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی تربیت کرتے ہیں، نانا نانی بھی تربیت کرتے ہیں، تو سارے لوگوں کی نظر ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں۔ تو اس طریقے کے فائدے ہیں جوائنٹ فیملی میں، لیکن بہت کم فائدے ہیں۔ نقصانات بہت ہے۔ نقصانات کیا ہے؟ ایک تو پرائیویسی کا جنازہ اڑ جاتا ہے، میاں بیوی میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی کو اپنا ٹائم نہیں ملتا، اور میاں بیوی بچوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس فیملی کے لیے پرائیویسی نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا، بے پردگی بہت ہوتی ہے، باہمی سوچ کا اختلاف بہت ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ہوتے ہیں تو کوئی بات کوئی طریقے سے سمجھتا ہے، کوئی بات کوئی طریقے سے سمجھے گا، کوئی بات کوئی طریقے سے سمجھے گا، تو اختلاف بہت ہوتا ہے۔ پھر اس اختلاف کے چلتے جھگڑے، فساد اور ظلم ایک دوسرے پر ہوتا ہے، معاشی پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ایک کما رہا ہے تو باقی آرام سے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی ہے تو وہ آرام سے بیٹھے، مفت کی روٹی توڑ رہے، بڑا کما رہا ہے، دوسرا کما رہا ہے، ہم کیوں کرنا، بیٹھے رہو۔ تو کہیں ایک لڑکا ہے، اتنے سارے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ لڑکے پہ ذمہ داری بہت آ جاتی ہے۔ تو یہ معاشی پریشانیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس فیملی کو اپنے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور جائیداد، یہ ایک بڑی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ جائیداد، وراثت بٹتی نہیں ہے، صدیوں سے، نسلوں سے نسلیں چلی آ رہی ہے، جائیداد نہیں بڑھتی ہے۔
اسلام کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کا انتقال ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، تو اس کے انتقال کے بعد فوراً وہ بٹ جانا چاہیے، سب میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جوائنٹ فیملی کے سسٹم کی وجہ سے جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی، پھر نہ ہونے کی وجہ سے دشمنیاں، کوئی ایک لے کے بیٹھ جاتا ہے، ہڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے دشمنیاں پیدا ہونے لگتی ہے، نسلیں ان دشمنیوں کو لے کے چلتی ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے جو مرد ہوتے ہیں نا، 30 سال کا آدمی ہوتا ہے لیکن 15 سال کے بچے جیسی حرکتیں کرتا ہے، یہ ذمہ داری نہیں لیتا۔ جن جوائنٹ فیملیز میں بچے کو اپنی فیملی کی ذمہ داری نہیں ڈالتے، تو 30 سال کا بھی کیوں نہ ہو 15 سال کے بچے جیسا ریاکٹ کرتا ہے، کوئی ریسپانسبلٹی اس کی نہیں ہوتی، مفت کی روٹیاں توڑتے بیٹھتا ہے، اور ناانصافی بھرپور ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں۔ ماں باپ کسی ایک کو پسند کر رہے تو دوسرے پہ ظلم کر رہے، ناانصافی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے ناانصافی کرنے کو، عدل نہ کرنے کو۔ تو اللہ نے کہا اتقو اعدلو، تم ڈرو، عدل کرو، اللہ سے ڈر کر، اتقوا اللہ اعدلو، تم ڈرو اللہ سے اور عدل پر قائم رہو۔ عدل نہیں ہوتا ہرگز، الا ماشاء اللہ لاکھوں میں کوئی گھر ایک ہوگا جہاں پر سارے بچوں کو برابر انصاف ملتا ہے، برابر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ورنہ تو یہ ناانصافی ہوتے ہوئے ہم بھرپور طریقے سے دیکھتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں۔ اس سے لوگوں میں پھر حسد، جلد، ایک دوسرے سے کمپٹیشنز، دلوں میں میل کچیل، غیبتیں، چغلیاں، یہ سب چلتی ہے جوائنٹ فیملیز میں، کیونکہ انصاف نہیں ہوتی ہے نا، عدل نہیں ہوتا۔ ان ماحول میں جو بچے پلتے ہیں، ایسے ماحولوں میں جو بچے پلتے ہیں، وہ بچے کیسے پلیں گے؟ ان بچوں کی کیسی پرورش ہوگی جہاں پر یہ سارے گناہ عام ہوتے ہوں، جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں۔ سب سے بڑا بے حیائی، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے؟ عورتوں کو تیار شیار رہنا پڑے گا اپنے شوہروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تیار ہو کر تم رہو، سورہ نور آیت 21 میں۔ تو عورتیں جہاں پر اپنا حسن کو ظاہر کرنا ہے، جہاں پر بن ٹھن کر رہنا ہے، تو جوائنٹ فیملی ہوگی تو وہ عورت کیسے اپنی شوہر کے لیے بن ٹھن کے رہے گی؟ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو ان جوائنٹ فیملیز میں کوئی شوہر بیوی کا اپنا پرائیویسی کا ٹائم ہو، وہ چیز نہیں ہوتی۔ اسلام دیکھیں آیت نمبر 61 ہے سورہ نور کی، اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے گھر میں کھانے کے بارے میں ٹیچنگز دی ہے۔ کیا ٹیچنگز دی ہے؟ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، اپنے باپ کے گھروں سے۔ اپنے باپ کے مطلب گھر باپ کا الگ تھا نا، جوائنٹ فیملی نہیں تھی۔ جوائنٹ فیملی ہوتی تو یہ آیت نازل نہیں ہوتی نا۔ اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماؤں کے گھروں سے بھی کھاؤ۔ جیسے ماں باپ کا ڈیورس ہو گیا تو باپ کا گھر الگ ہوتا ہے، ماں کا گھر الگ ہوتا ہے، تو اپنے باپ کے گھر سے بھی کھا سکتا ہے، ماں کے گھر سے بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کے گھروں سے، تو مطلب کیا ہے؟ بھائی کا گھر الگ ہوتا ہے، بھائی کا کچن الگ ہوتا ہے، بھائی کا ساری چیزیں الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بہنوں کے گھروں سے، بہن بھی شادی کے بعد الگ ہو جانا ہے، بہنوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، چچا کا گھر بھی الگ ہونا چاہیے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں۔ یہ رشتے سارے جو جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، ان سب کے الگ الگ گھروں کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ سب کے گھر الگ الگ ہوں گے۔ تم بغیر اجازت کے اگر وہاں پر چلے گئے، ڈائننگ پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تم بغیر اجازت کے کھا سکتے ہو، وہاں پہ پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گھر الگ
رہنا، یہ کانسیپٹ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب گھر الگ، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا گھر الگ بنائیں، اپنی سہولت کے مطابق اپنا گھر الگ بنائیں۔ یہ نہیں کہ ایسا ہی گھر ہو، ایسا ہم گھر بنائیں گے پھر ہی الگ ہوں گے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سوچ میں لوگ زندگیاں نکال دیتے ہیں اور جوائنٹ فیملیز میں رہ رہ کر بہت سارے گناہوں کا مستحق بنتے ہیں، بہت سارے گناہوں کے سبب بنتے ہیں۔ اور لوگوں کو جیسے دیکھیے، ایک بچے کا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اگر ایک بچے کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بچہ خون میں لت پت ہے، موت کے قریب ہے، تو اگر لوگوں کو پتہ چل گیا نا، خاندان کو پتہ چل گیا، تو ایسے روتے پلاتے سارے ہاسپٹل بھاگیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور ہر ایک فکر مندی میں رہے گا، ہر ایک ٹینشن میں رہے گا، ہر ایک دعا کرے گا، دادا دادی بھی دعا کریں گے، نانا نانی بھی، چچا بھی، چچی بھی، پھوپھی بھی، پھوپھا بھی، سب دعا کریں گے نا اس بچے کے لیے جو زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ یہ دیکھنے کو تو ہمیں مل رہا ہے، لیکن خاندانوں میں جو دین کا نقصان ہو رہا ہے بچے کا، جو جہنم میں جانے کا بچہ ان طریقوں میں ہے، جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہے، تو ان پہ خاندان کا فوکس نہیں ہے، ان پہ خاندان جیسے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو ماں کی ذمہ داری ماں سنبھالے، سارے کنبے کے ساتھ رہتا ہے بچہ، دسوں کی عادتیں اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، اور جہاں بگڑا یہ سارے لوگ ماں کو بلیم کرتے ہیں۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھیے ماں نے کیا سکھایا بھائی، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے نا دن بھر، تمہیں بھی سمجھ رہا ہے دن بھر، تمہاری عادتیں بھی پیدا ہو رہی اس کے اندر، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں سکھاتی ہے تمہاری ماں، اس معصوم نے تو طریقہ تم سے سیکھا ہے، تم بدتمیز ہو، تمہاری بدتمیزی اس کے اندر آئی ہے، یہ نہیں سوچ آتی لوگوں میں۔ تو جوائنٹ فیملی میں یہ بڑا ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کا جو سوچ ہے وہ لوگوں میں بڑھ رہی ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو اسلامک بنانا چاہ رہے، لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے وجہ سے یہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے ان والدین کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سسٹم لائیں، سب اپنا اپنا بچے پہ ذمہ داری ڈالے، اس کو مین چائلڈ نہ بنائے۔ مین چائلڈ مطلب 30-40 سال کا ہٹا کٹا پورا آدمی ہے، لیکن دماغ سے بچہ ہے۔ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے جینٹس کو دیکھیے، ماں باپ کی سوچوں سے آگے نہیں سوچتا ہو، بس وہی ہے، باقی ہر جگہ شیر بنا رہے گا، لیکن ماں باپ نے جو کہہ دیا بس خلاص، اب اچھا ہے تو بھی کرو، برا ہے تو بھی کرو۔ اب وہ اس کے اندر ایسی بٹھا دیتے ہیں کہ وہ غلط کو بول نہ سکے، تو ایسے مین چائلڈ بھی ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، منحوس مارے، کہ اپنے فیملی کا، اپنی بیوی کا، اپنی بچوں کا زندگی تباہ کر دیتے ہیں، دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ اگر شریعت پتہ ہو سارے لوگوں کو تو جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہترین نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت پتہ ہو، سارے لوگ شریعت کو فالو کرتے ہوئے سسٹمیٹک رہ رہے، طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ رہ رہے، اچھا ہے، لیکن جب 4 برتن رہیں گے تو ٹکراؤ ضرور ہوگی، آواز ضرور ہوگی۔ تو بیسٹ ہے اپنا اپنا گھر لے، قریب رکھے۔ آپ ماں باپ کو اتنا ہی وہ ہے کہ سارے بچے قریب رکھے، آزو بازو رکھے، لیکن سب کا اپنا اپنا گھر ہو، اپنی اپنی کمائی ہو، اپنی اپنی ذمہ داری ہو، تو اس طریقے سے رہیں گے تو بیسٹ گھر بنیں گے، بیسٹ خاندان بنیں گے۔ اچھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں نقصان یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس ماں کو بہت زیادہ ٹارچر برداشت کرنا پڑتا ہے نا، کہ جیسے بہو کو آپ نکاح کر کے لائے، جیسے کوئی کام والی کو ہم لے کے آگے، اس طریقے سے سارا بوجھ اس بہو پہ ڈال دیا جاتا ہے،
اس ماں کے اندر نیگیٹیو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، وہ ظلم سہتے سہتے سارا ظلم کا شکار اپنے بچے کو کر دیتی. کوئی ساس نے کچھ بول دیا، بچہ پٹ رہا ہے، نند نے کچھ کہہ دیا، بچہ پٹ رہا ہے، سسر نے کچھ کہہ دیا، بچہ پٹ رہا ہے. یہ بھی بڑا نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی بہت نیگیٹیو ایموشنز اس عورت میں ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ افیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ریکویسٹ، اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا بھی ہے تو والدین جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اپنے حد تک رکھے. اس کو دل میں لمبی دشمنیوں کا سبب اور بچوں کے سامنے برائی، اس نے ایسا کیا، آج اس نے وہ کیا، اس نے ایسا کیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ بچوں کے اس میں نیگیٹیوٹی بول بول کر وہ کمرے میں لے کے جاتی ہے، گس 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 گس. اب ہم کیا ٹرین کر رہے ہیں؟ مائیں کیا ٹرین کر رہی ہے؟ ماں پہلے تو شیرنی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت میں شیرنی ہونی چاہیے. ماں دیکھیے، اگر آپ تربیت کرنا چاہو نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. فار ایگزامپل، جیسے کوئی بچہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں کرے گا. اگر باہر ہے تو بھی ماں باپ کی خدمت کرے گا، اگر ماں باپ کے ساتھ ہے تو بھی ماں باپ کی خدمت کرے گا. ایک لڑکا ہے جو ماں باپ کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، خدمت نہیں کرتا، تو وہ ساتھ رہ کر بھی خدمت نہیں کرتا، باہر رہ کر بھی خدمت نہیں کرتا. تو یہ بات ہے. ماں باپ اسی طریقے سے اگر ہم تربیت کریں گے، تربیت کرنے کا جو آپشن ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے والدین کو. ٹھیک ہے، بھائی بگاڑ رہے سارے لوگ، چھوڑو، جو پلتا ہے پلنے دو، جیسا مرتا ہے مرنے دو. یہ بھی باتیں ہم سننے کو ملتی ہے ماں باپ سے. نہیں ہو سک رہا ہم سے. کیوں نہیں ہو سک رہا؟ آپ مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، آپ کیوں نہیں ہو سک رہا؟ بچوں کی تربیت کیسی چیز ہے پتہ ہے؟ جیسے ہم کوئی پودا لگاتے ہیں، اس کو ڈیلی پانی دینا ہوتا ہے، ڈیلی اس کو دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں کو ہر دن، یہ 1 سے 7 تک ہی چل رہا ہے نا ہمارا اب تک، تو 1 سے 7 تک ہر دن بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر دن بچوں کو تربیت کرنی ہوتی ہے، ہر دن ان کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے. اگر جوائنٹ فیملی میں بچے رہ بھی رہے، جو بھی سیکھتے ہیں آتے ہیں اپنے ماں کو بتاتے ہیں، تو ماں اس وقت پازیٹیوٹی میں اس کی تربیت کرے. اس نے ایسا کیا، اچھا ایسا کیا، چھوڑنا نہیں، مارنا، تم بھی کرو ایسا. بچوں کو پازیٹیوٹی سے ان کی تربیت کریں تو آپ غلطی مت کرو، آپ ایسا مت کرو، پھر وہ بھی ایسا نہیں کریں گے. یعنی بغاوت ان میں پیدا کرتی ہے، ضد، دشمنی، نفرتیں پیدا کرتی ہیں مائیں، اس کے جذبے کو بڑھاوا دے کر. تو ہر چیز میں پازیٹیوٹی کو ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے. جو گھر بچوں کو بگاڑنے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دین سے دور ہے، تو ایسے گھروں کو چھوڑ دینا بہت ضروری ہے. الگ الگ رہنا اسلام ترجیح دیتا ہے. کل قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں سب کے ساتھ تھے، انہوں نے بگاڑا، انہوں نے بگاڑا. نہیں، والدین مسئول ہے، والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان اسلامک ہے نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے. خاندان اسلامک ہونے کے لیے کن باتوں کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. خاندان کیسا ہونا چاہیے جہاں پر اسلامک تربیت والے بچے پلتے ہو. ہر دن جو نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو 20 دفعہ، 20 سے کئی زیادہ دفعہ ہم ہر دن سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ سے ہم کیا مانگ رہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ رب العزت نے سیدھے لوگوں کا راستہ ہمیں قرآن میں بتا دیا. یہ ہے وہ راستہ جن پر انعام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب، مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا عذاب واقع ہوا ہے. تو اب خاندان میں یہ سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ سیدھے لوگ، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا صفات ان میں پائی جاتی ہے،
اس کی پہلی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں بتایا گیا انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان لوگوں پر، کون؟ جو النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالح۔ تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے آج کوئی بھی، لیکن صدیق کے درجے پر اپنے اخلاق تو بنا سکتے ہیں نا، صالح کے درجے پہ تو اپنے اخلاق بنا سکتے ہیں نا، شہداء، شہید ہونے کی خواہش، اور شہید ہونے کے لیے صرف خواہش ہی نہیں ہوتی درکار، شہید ہونے کا جو کام ہے وہاں تک پہنچنے کا، وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، پورے کے پورے دین پر ثابت قدم ہونا پڑتا ہے۔ تو خاندان کو کس نے روکا؟ صدیق بننے سے، صالح بننے سے۔ تو یہ تین تو ہم بن سکتے ہیں نا۔ تو خاندان میں اگر کوئی ایک خاندان ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پر، اور وہاں پہ رہنے والے سارے صدیق ہے، صالح ہے، ان لوگوں کے درمیان پلنے والے بچے کیا ہی زبردست ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر ایک روکنے ٹوکنے والا بنے گا، ہر ایک اصلاح کرنے والا بنے گا۔ پہلے تو خاندان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب جنت سے آئے، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا تھا، جنت میں پیدا کیا، پھر وہاں سے نکالے گئے۔ تو سارے خاندان کو، جو اس مسلمان خاندان ہے، ان کو یہ سوچ رکھنی دماغ میں ضروری ہے کہ ہم جنت سے آئے، واپس ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ واپسی دو راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم۔ جنت سے تو آئے، لیکن بہت سارے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو مسلمان جو خاندان ہیں، ان سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جنت سے آئے، جنت میں جانے کی ہی کوشش کریں گے، ہم جنت میں جانے کی ہی فکر ہماری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں میں یہ فکر ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر وہ صدیق اور صالح والے کام کریں گے۔ تو اب بعض پوائنٹس ہے جو خاندان کو اسلامک بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، ان پوائنٹس پہ فوکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ جن خاندانوں میں ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جن خاندانوں کو عقیدہ کیا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ خاندان کا جو بیس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ شرک پر ہوگا۔ اور جو گھرانے شرک میں مبتلا ہے، جو گھرانے درگاہ پرستی پہ مبتلا ہے، جو گھرانے پیر مریدی میں مبتلا ہے، ایسے گھرانوں میں کبھی خیر نہیں آئے گی۔ ایسے گھرانوں میں خیر مطلب اللہ کی پہچان یہ لوگ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ اس کے تلوے چاٹنے کا دماغ ہوتا ہے نا، وہ فلاں درگاہ والا کچھ کر دے گا، یہ فلاں دعائیں قبول کرے گا، یہ فلاں وہ کرے گا۔ تو جہاں پر عقیدے کی درستگی نہیں ہوتی، وہ ایرے گہرے نٹو خیروں کو اللہ رب العزت کے جگہ پر جا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا بڑا نقصان؟ اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے نا، جتنا انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے اگر حقیقی ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا نا اللہ کا، تو انسان جہاں پر بھی رہو گناہوں سے بچے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی ایرے گہرے نٹو خیروں کا ڈر انسان کے اندر ہے، تو وہ اس کے سامنے تو غلطی نہیں کرے گا، لیکن اس سے ہٹ گیا سارے غلطیاں کر لے گا۔ یہ ہے بات، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ جو خبر میں ہے، خبر میں ہی ہے، باہر تو نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ کے بارے میں سوچ کیا ہے؟ ہر ایک کی سوچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے۔ تو عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، جس سے ہم رب سے جو تعلق ہے ہمارا مضبوط ہوگا، رب کی مرضی پر چلنے کا جذبہ رہے گا، رب پر جو یقین ہے وہ ہمارا مضبوط ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو دھڑلے سے گناہ کرتے جاؤ، یہ نہیں ہوگی جب عقیدہ ہمارا درست ہوگا۔ جن گھروں میں اللہ کا نام دن بھر لیا جاتا ہو، اس گھر کے کیا ہی کہنا ہے۔ تو یہ فاؤنڈیشن بنتا ہے دیندار گھرانوں کا۔ اگر کوئی ایسا رہتے بھی ہے تو عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے،
تاکہ ان گھر والوں پر بھی اللہ کا رعب رہے اور جو بچے ان گھروں میں پلتے ہیں ان میں بھی اللہ کا رعب رہے. ہر جگہ وہ اللہ کے ڈر سے غلط اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے. میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مفصل صورتیں پہلے نازل کی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جن میں کیا ٹاپک کیا تھا موسٹلی ڈسکس کیا گیا؟ توحید، جنت جہنم. توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کی خوشی کس میں ہے. توحید کو بتایا گیا. مکے کے کمپلیٹ جو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکے میں، وہاں پر توحید توحید توحید، جنت جنت جنت، جہنم جہنم جہنم، یہی عقیدے ان میں ڈالے گئے. اللہ کی پہچان کرائی گئی، اللہ جنت جو بنائی ہے اس کی خواہش جگائی گئی، اور جو جہنم ہے اس سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی. جب یہ اچھے سے پیدا ہو گیا لوگوں کے دلوں میں، پھر مدینہ جانے کے بعد یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مت کرو اس سے رک جاؤ، یہ کرو تو کرو رکو، وہ کہاں دیا گیا؟ مدینے میں. تو عقیدہ بہت ضروری ہے. ایک خاندان اگر جو ہوتا ہے وہاں پر اسلامک قانون نافذ ہونے کے لیے، اسلامک ماحول، اسلامک خاندان بننے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ پہلے مضبوط ہو. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ فرائض کے پابندی کرنے والے ہو، وہ سارے گھر والے، نمازوں کے پابند ہو، روزے رکھنے والے ہو، گناہوں کو چھوڑنے والے ہوں، گناہوں سے دور رہنے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو فرائض پر عمل کرنے والا خاندان بھی ہونا چاہیے. اب بچہ دیکھے گا جہاں پر سب بڑے فرائض پر پابندی سے عمل کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، تو کیا ہی کہنے ہو نا. بچے دیکھتے ہیں تو ان میں خواہش ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر بچے فرائض کی اہمیت ان کے اندر جاگے گی. ٹھیک ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ لوگ کبیرہ گناہ سے رکتے ہوئے بچوں کو نظر آتے ہیں، جھوٹ غیبت چغلیوں سے رکتے ہوئے بچوں کو نظر آتے ہیں، حرام کمائیوں سے لوگ رکتے ہوئے بچوں کو نظر آتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں میں فرائض کی پابندی اور فرائض کا جو سمجھ ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اسلامک ماحول بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہے. تیسری پوائنٹ، اسلامک خاندان بنانے کے لیے سنتوں کے پابند ہونا بہت ضروری ہے. ہر سنت کو فالو کرنے والے ہونا بہت ضروری ہے. اس میں دادا دادی بھی دعائیں پڑھنے والے ہو، صبح شام کے اذکار پڑھنے والے ہو، کھانے کے پہلے بسم اللہ آواز سے بولا جا رہا ہے، کھانے کی بعد کی دعا بولی جا رہی ہے، سفر پہ لے کر جا رہے تو وہاں پر چاچو لے کے جا رہا ہے یا پھر تایا لے کے جا رہے، سفر کی دعا پڑھ رہے، گھر آنے وقت نظر آ رہا ہے کہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو رہے. انہیں سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور طریقے بتائے جا رہے ہیں. عقیقہ ہو رہا ہے، بچے دیکھ رہے، کھانا ویسٹ نہیں کیا جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے، کھانا کھانے کا طریقہ بڑوں کا بچے دیکھ رہے، پلیٹ میں دانے بچے ہوئے، پلیٹ میں لقمے بچے ہوئے ہیں، بچے دیکھ رہے. ہاں، اس طریقے سے بھی کھایا جا سکتا ہے. تو بڑوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بڑے ہر چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کر رہے تو وہ بچے سنتوں کی محبت ان خاندانوں کے بچوں میں پیدا ہوگی. بدعات سے اپنے آپ کو دور کریں. بدعات سے، جیسے بدعت تو ہے ہی ایک ایسی چیز، جیسے ہم کوئی ٹرین میں بیٹھے ہو، ہمیں جانا ہے کہیں اور، ہم بیٹھے ہیں کہیں اور جانے کی ٹرین میں. آپ کشمیر جانا ہے کیرلا جانے کی ٹرین میں، اور کیرلا پہنچ کر بولے کہ ٹرین میں بیٹھ کے یہ انسان سوچتا ہے ہم تو ٹرین میں بیٹھے ہیں نا، ہم تو ٹرین میں بیٹھے ہیں نا، اور ٹرین چل بھی رہی ہے تو اچھا ہے، ٹرین میں بیٹھنا ہی امپورٹنٹ ہے، ٹرین کا چلنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ نہیں ہوتا نا.
آپ کو صحیح ٹرین بھی پکڑنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹرین ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ اگر بدعتوں کا معاملہ اسی طریقے سے ہے، نیک کام کر سمجھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، اب مرتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کو وہ ضرورت تھی جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ تو بدعتی اس لیے وہ توبہ بھی نہیں کرتا، پتہ ہے اتنا وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنے لگتا ہے نا، تو اس لیے بدعتیوں کو نیکی بھی سمجھ نہیں آتی، غلط نہیں سمجھ میں آتا ہے، میں غلط کر رہا ہوں نہیں سمجھ میں آتا۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند آتا ہے، گناہ میں اتنا شیطان کو مزہ نہیں آتا، لوگوں کو بدعات میں مبتلا کر کے شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی اس کو کرنے دو، یہ نیکی سمجھ کر اللہ کی رضا سمجھ کر کر رہا ہے، اب اس کو لگ پتا جائے گا جب وہ مر جائے گا کہ یہ تو ساری بدعتیں تھیں۔ اور حماقت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا وہ کافی نہیں تھا، ہم بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر دین میں کوئی نئی بات شامل کر کے کریں گے، یا کوئی امام نے بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، ہم سب باتوں پہ کریں گے۔ تو بدعات سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے، سنتوں کو لانا ضروری ہے۔ تو ان خاندانوں میں پلنے والے بچوں میں سنتوں کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، نبی کے طریقے پر چلنے کا شوق ہوگا۔ 4تھ پوائنٹ جو خاندانوں کو ذہن میں رکھنا ہے ایک اسلامی خاندان بننے کے لیے، نسلیں بہترین ہونے کے لیے، اخلاقی برائیوں کو اپنے اندر سے ہٹانا۔ اخلاقی برائی، نرم بات کرنا، گدھے کی آوازوں سے باتیں کرنا، اس سے رکنا چاہیے۔ لہجے میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کی مثال کیا ہے؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا نرم بات کرو، سامنے کسی سے بات کرے تو فیس ٹو فیس بات کرو، جب بات کرے تو کلیئر بات کرو، کرسٹل کلیئر بات ہونی چاہیے، دبی انداز میں آپ سمجھو، آپ سمجھو، آپ کو سمجھنا چاہیے، فضول بکواس حرکتیں نہ ہو، کلیئر بات ہو، لہجہ نرم ہو اور مسکراہٹ ہو چہرے پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے پر بھی صدقہ لکھا ہے کسی کو دیکھ کر۔ جوائنٹ فیملی میں جہاں پہ شریعت نہیں ہوتی، اسلام نہیں ہوتا، تو مسکرانا تو دور، صبح اٹھ کے ایسے منہ بنا کے پھریں گے، تو وہاں پہ خاک تربیت ہوگی، خاک اسلام رہے گا، وہاں پہ خاک مسلمان رہیں گے، لڑائی جھگڑے تو ہوں گے نا۔ تو ادب، ہر قسم کا جو بھی ادب اسلام نے بتایا ہے وہ سارے آداب وہاں پہ ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کے اخلاق بہترین ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق ہے ویسے اگر لوگ اپنائیں گے تو بچوں میں بھی، نسلوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اور 5واں پوائنٹ ہے پردے کا پابندی بہت ضروری ہے۔ قرآن میں گھروں میں دیکھیں حیا کے بارے میں جب قرآن نے ذکر کیا ہے تو نظریں نیچے رکھو، اس کے بعد فرسٹ فوکس کیا ہے قرآن نے گھروں میں آنے جانے کا جو سسٹم ہے اس پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ ہر ایک منہ اٹھا کر گھر میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر غیر محرم سارے لوگ بن گئے ہیں اس خاندان میں، یعنی بہویں آ گئی ہے، داماد آ گیا ہے، اب سسٹم الگ ہے، اب ہر کوئی منہ اٹھا کے گھروں میں نہیں آ سکتا، یہ ضرور لائیں۔ تو یہ اپنے فیملی ہے، برا مان جائیں گے، تم آ جاؤ دھڑلے سے، تم آ جاؤ دھڑلے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس عورت کے گھر میں نہ جاؤ جہاں اس کا شوہر نہ رہتا ہو، یعنی شوہر اگر باہر ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس گھر میں مت جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر دیور ہے، جیٹھ ہے، وہ بھی نہ جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہم موت، دیور جیٹھ موت، یہ تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو گھروں میں آنے جانے کے ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب نکال کے دیکھیں، ایک ایک بات، پرمیشن، کھانا کھانے کے بارے میں، کسی کے گھر میں جانے کے بارے میں، بچوں کو تک یہ ایٹیکیٹ سکھائے گئے کہ 3 وقتوں میں تم اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جا رہے ہو تو نوک کر کے جاؤ، پرمیشن لے کر جاؤ۔ تو یہ گھروں میں آنے جانے کا جو نظام ہے وہ بہت درست ہونا ضروری ہے،
ورنہ ہم کتنے سارے فیملی میں ایبیوزمنٹ ہو رہا ہے سن رہے. گھروں میں جو فساد ہو رہی ہے بے پردگی کی وجہ سے بولنے میں بھی مطلب جھجک ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ کوئی حیا نہیں ہے باقی. کوئی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے. عورتیں محفوظ نہیں ہیں اس بے ڈھنگا ماحول کی وجہ سے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا رہا ہے گھر میں. اسلام میں گھر میں باہر والوں کو آنے کا ایک حد ہے. ڈرائنگ روم ہے بس وہیں تک، وہیں سے آواز دو جس کو بھی آپ بلانا چاہ رہے، تو وہیں تک ہونا بہت ضروری ہے. ڈرائنگ روم میں بھی آ رہا ہے، اندر ہال میں بھی آ رہا ہے، ملے بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تو آرام سے بیٹھ رہے. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ غلط ہندوانہ سسٹم ہے، ہندوؤں سے لیا گیا چیز ہے. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، یہ بات سمجھے. یہ جتنا بھی بولا گیا لیکن یہ نظام ہم نہیں بنا سک رہے. یہ ساری باتیں کہاں پر ہے اپنے گھروں میں؟ دیکھیں، جوائنٹ فیملی تو چھوڑیے، اپنے اگر کوئی نیوکلیر فیملی ہے ان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر ایک اور پوائنٹ ہے 6، بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں. ہر وقت نیک لوگ جو ہوتے ہیں، گھر کے دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں اور ایسی سٹوریز سناتے ہیں صحابہ کی اور صحابیات کی، بچوں کو اچھی ٹرین کرتے ہو، ان کی صحبت میں بٹھائیں. تو یہ منحوسیت پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ماں بچوں کو جانے نہیں دیتی. ایک گھر میں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یونائٹ ہیں، لیکن وہاں پہ جو فسادیں مچی ہے، یہ جو ایک سیریل بنا ہوا تھا نا، کون سا ہے، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، میں نے نہیں دیکھا لیکن نام بڑے اس کے چرچے ہوئے ہیں. جوائنٹ فیملی کے سارے سسٹم، ساری فسادات، سارے خرافات بتایا جاتا ہے کہ اس میں بتائے. جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی تو اس سیریل کو یہ مسالہ بھی نہیں ملتا کہ کیسے کیسے سسٹمز چلتے ہیں، کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. اتنا فیمس ہو گیا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ خرافات سارے اس میں بتائے گئے، وہ ہوتے ہیں سارے گھروں میں. ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے، لوگ منہ کھولنا بھی پسند نہیں کرتا. اتنا بے حیائی، اتنی فضولیات گھروں میں چل رہی ہے. اللہ کے واسطے اسلامک طریقہ لے کے آئے اپنے گھروں میں. اور ایک اور پوائنٹ ہے 7، فضول خرچی سے خاندانوں کو بچنا بہت ضروری ہے. دکھاؤں سے بچنا بہت ضروری ہے. آج ہر فنکشن، ہر چیز میں حرام کی ملاوٹ، دکھاوے کی ملاوٹ، فضول خرچی. اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کچھ بھی کسی بھی چیز سے کام چلاتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ دیکھ رہے، لوگ دیکھ رہے، لوگ دیکھ رہے. اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا غلط چیزوں میں لوگ مبتلا ہو رہے، فضول خرچی میں، دکھاوے میں. ٹھیک ہے، اپنی زندگی خود جیو، جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں شکر کر کے زندگی گزارے. نہیں، انہوں لے کے آئے، ہمیں بھی چاہیے. ان کے پاس وہ چیز آ گئی، ہمیں بھی چاہیے. ویسا ہو گیا، ہمیں بھی چاہیے. دکھاوا دکھاوا، اتنا دکھاوا چلتا ہے گھروں میں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہو، چاہے نیوکلیر فیملی ہو. دکھاوے بہت ہے آج. فضول خرچیاں اپنے شادیوں میں دیکھیے، اپنے بلا بدتر چیزوں میں دیکھیں، کتنا ڈیلی لائف میں بھی اتنا دکھاوا، اتنا فضول خرچی. تو بچوں میں کیا تربیت ہوگی؟ تو ہمیں فضول خرچیوں سے بھی بچنا چاہیے. اور بچوں سے جو نیکی، جیسے ماں باپ بھی ہے، خاندان والے بھی ہے، تو صدقہ خیرات کروائیں. بچوں کے ہاتھوں سے نیکیاں کروائیں تاکہ نیکیوں کا شوق ہو. تو تم ہٹو، ہم کریں گے، نہیں. بچوں سے صدقہ دینے کرائیں غریب کو، تو ان میں دینے کی ایسی بہت سی اخلاقیات جو ہے، اچھائیاں جو ہے، نیکیاں جو ہے، بچوں سے کروانا چاہیے تاکہ ان میں نیکیوں کی محبت ہو. 9 پوائنٹ جو ہے، گھر ذکر کرنے والا ہو،
اذکار والا ہو، عبادت والا ماحول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی مانند ہے۔ اب خاندانوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑی بوڑھیاں تو قرآن لے کے بڑھے آتی ہے، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کو قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے گھروں میں جو بچے پلتے ہیں، کیا لے کے پلے گا؟ اگر لڑکا ہے تو ہاں مجھے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے کام ہے، عورتیں پڑھیں گی، عورتیں ذکر اذکار کریں گی، عورتیں یہ کریں گی، وہ دادی نانی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہر ایک کو چاہیے جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا سنتوں کا اہتمام، انہیں ہر دعا، اذکار، نماز کے بعد کے، صبح شام کے، ہر کام کے پہلے بعد کے اذکار، یہ اس کی پابندی گھروں میں ہو تو پھر وہ اسلامک گھر بنے گا، بابرکت خاندان بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ اور مردے کی طرح ہے، تو جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے، مرا ہوا ہے نا، مرا ہوا جو ذکر نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے جو ذکر نہیں کرتا وہ بھی مرا ہوا کی طرح ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو ہمیں نظر میں رکھنا ہے وہ ہے دن و رات کی قدر، اہمیت۔ دن کو دن بنائیں، رات کو رات بنائیں، چاہے آپ یہ ہو جوائنٹ فیملی میں ہو، چاہے آپ نیوکلیئر فیملی میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے پہلے سونے سے منع کرتے تھے اور عشاء کے بعد دنیاوی باتیں کرنے سے منع کرتے، اور ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کم بختوں کا دن شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد، فنکشن شروع ہوتے ہیں 10-11 بجے، کہ ساری رات فضولیات میں جانا بند کر دیں، ایسی جگہ خود بھی بند کریں، بچوں کو تو ہرگز نہ لے کے جائیں۔ جو راتوں میں لوگ ایسے فنکشنز کرتے ہیں نا، ان میں اگر لوگ ایوائڈ کر دیں گے آنا، آپ 9 بجے تک سارا قصہ برخاست کر دو تو ہمارے ایسی جگہ جائیں، دیکھیں کیسے سوسائٹی نہیں بدلتی ہے، کس طریقے سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ ہم جاتے ہی 11 بجے جائیں گے، 12 بجے جاتے ہیں لوگ فنکشن ہالوں پہ، تو پھر وہاں سے دن اس کا شروع ہوتا، پھر وہ 11 بجے آتے ہیں، صبح فجر گئی، سب گئی، دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ خود کا بھی دن اور رات کا جو اللہ تعالیٰ نے قدر بتائی ہے اس کو گول کر دیا، نسلوں میں بھی اس کی اہمیت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے 11، حرام عیدیں منانا چھوڑ دیں۔ فضول خرچیوں میں بھی آتے ہیں، اینیورسری منایا جا رہا ہے، گھروں میں برتھڈیز منائے جا رہے ہیں، فادر مدر ٹیچر بلا بدتر ڈیز منائے جا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید بتائی ہے وہ بس 2 دن کی ہے، ٹھیک ہے؟ آج تو اتنا ہو گیا، ہر قدم پر کچھ نہ کچھ بناؤ، کچھ نہ کچھ کسی چیز میں مبتلا ہو جاؤ، انجوائے، تو انجوائمنٹ بہت ہو گیا ہے لوگوں میں، تو ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ 12واں پوائنٹ، آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اسلامک ہو۔ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے بات شروع کی تھی اس ٹاپک کا، کہ ذمہ دار نہیں بنایا خاندان کو، اولاد کی تربیت کا، ماں باپ کو ذمہ دار بنایا، لیکن ایز اے ہیومن، ایز اے مسلمان، دوسرے مسلمان کے تحت اللہ رب العزت نے بہت سی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم ایک دوسرے کو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ یہ کس کے لیے؟ سارے لوگوں پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے نا۔ تو خاندان میں اگر لوگ رہ رہے تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے ایک دوسرے کی نیکیوں کی طرف ابھارے، گناہوں سے روکے۔ گناہ کس طریقے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے چوئنگم، ہر ایک نے کبھی نہ کبھی یہ فیس کیا ہوگا، کبھی چپل پہ چوئنگم لگ جاتا ہے، کبھی کسی کے بالوں پہ چوئنگم لگ جاتا ہے، کسی کے کپڑوں پہ چوئنگم لگ جاتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ کھینچ رہے، آ رہے، وہ جائے گا نہیں، دبا، مطلب اس کا رہے گا، کچھ نہ کچھ اثر رہے گا۔ کیروسین میں دھو رہے،
فلاں جتنے بھی ٹرکس کرو وہ اثر چھوڑتا ہے. تو گناہ ایسے چپکتے ہیں ہم سے. تو خاندان میں ہر ایک کی ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو گناہوں سے روکے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت 110 میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ایک مسلمان کی ایک گھٹی میں ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں پہ لوگوں کو ابھارے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے. تو یہ مسلمان اب رشتہ دار ہے تو ان کی تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دادا دادی بنے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دادا دادی بن گئے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھوپھی، میں پھوپھی بن گئی، خوش ہوتے ہیں. خالہ بن گئی، خوش ہوتی ہے. نانا نانی بن گئے، خوش ہوتے ہیں. تو وہ جو خوشی ہے اس کو نیک بنانے میں کیوں نہیں خوش ہوتے؟ اس کو نیک بنانے میں، نیک بنا رہنے میں، جنتی بنانے میں خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہاں پر ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی. ہاں بن گئے، رشتہ ہو گیا، وہاں پر ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم دادا دادی، ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کی تربیت میں، ان کو خیر کی طرف لے آنا. ہماری نسل ہے، ہمارے پیچھے یہ آنے والے ہیں، تو ہم جب جائیں گے تو ہم اپنے پیچھے خیر چھوڑ جائیں گے. تو خاندان کے ہر فرد کو اس طریقے سے سوچ رکھنا چاہیے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہمیں دیکھ کر جو لوگ جو کام کر رہے وہ ہمارے لیے خیر کا ہو، ہمارے لیے وبال جام نہ ہو. ہم ایسے کام نہ کریں جس کو نسلیں دیکھ کر وہ کام ایڈاپٹ کر لے اور اس غلط کام کا بدلہ مجھے ملتا رہے. یہ سوچ آنی چاہیے. مجھے نیکیوں کا بدلہ میرے بعد ملے، یہ سوچ گھر کے ہر فرد میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، سورہ توبہ آیت 71 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیوں دوست ہوتے؟ یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ نہیں ہے عشق معشوقی والی دوستی. یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومن مرد اور عورتوں کو دوست کہا کس وجہ سے؟ کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی ہم ایک سوسائٹی میں ہیں نا، انسان کو اگر پہلے زمانے میں پنشمنٹ دیا جاتا تھا تو اس کو اکیلا رہنے کا بھی پنشمنٹ دیتے تھے. انسان زیادہ ٹائم تک اگر اکیلا رہتا تو مر جاتا. سورہ توبہ میں جو صحابہ کرام کو پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اکیلے رہنے کی پنشمنٹ دی ہے. تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان لوگوں کے ساتھ ہے. تو جب لوگوں کے ساتھ ہو تو مرد بھی رہیں گے اس گھروں میں، عورتیں بھی رہیں گی ان سوسائٹی میں، مرد بھی رہیں گے ان سوسائٹی میں، عورتیں بھی رہیں گی. تو ایک دوسرے کی اس طریقے سے مدد کرو کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کے مطیع اطاعت کرنے والے بنے گھر کے سارے لوگ، مرد بھی عورتیں بھی. اس طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری بڑی فیمس حدیث ہے، برائی دیکھو تو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، یہاں تک کہ دل میں تک تو برا جانو. تم جہاں جہاں تم اپنی زبان استعمال کر کے روک سکتے ہو روکیں برائی کو، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، آپ کے رشتہ دار ہو یا پھر کوئی اور مسلمان کوئی بھائی یا بہن ہو، کوئی بھی بچہ ہو. دیکھیے یہ بھی ایک سوچ سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے، ہاں مجھے کیا کرنا ہے، جائے مرے. سیلفش بہت ہو گئے ہیں آج کے دور کے لوگ، سیلفش، بس اپنا دیکھو. وہ سامنے والا گڑھے میں گر رہا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مومن کے اندر ایک فکر پیدا کی ہے، تم بھی اس گڑھے سے بچو، لوگوں کو بھی بچاؤ. جہاں برائی دیکھو زبان استعمال کر کے روکو لوگوں کو. اور اس میں تو رشتہ دار جو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا تمہیں میں نے نسب والا اور سسرال والا بنایا ہے. تو ذمہ داری ہے ہم پر ہر ایک کی نیک بنانے کی، ہر ایک کو برائی سے روکنے کی. اور ایک پوائنٹ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے برائی کے اسباب کیا ہو رہے. جیسے کوئی ٹینک ہے، اس میں گندی پانی کا کوئی کنیکشن جڑ گیا.
اب آپ اس میں جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ صاف پانی، لیکن وہ جو کنیکشن جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے اس کو روکیں گے نہیں تو وہ پانی کبھی بھی جتنا بھی پانی ڈالو صاف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر کون سے اسباب ہو رہے کہ بچوں کو غلطیوں پر، ان گناہوں پر اسباب بن رہے، ان اسباب کو کاٹنا، اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سارے خاندان والے غلط ہے تو غلط پر متفق رہے، سب بولے کہ یہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے سارے خاندان والے بولے کہ یہ صحیح ہے۔ ان بچوں میں پتہ چلے گا نا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سب متفق ہے۔ بچہ غلط کر رہا ہے، باپ بھی گھور رہا ہے، چاچا بھی گھور رہا ہے، دادا بھی گھور رہا ہے، نانا بھی گھور رہا ہے، تو بچے کو پتہ چلے گا کہ میں یہ کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا۔ ان گھروں میں جہاں پر ماں روک رہی ہے ماں دادا کے پاس جا کے وہ کام کر رہا ہے، تو بچوں میں غلط اور صحیح کی کیسے پہچان ہوگی؟ وہ کیسے فرق کر پائے گا؟ وہی تربیت کے ساتھ بڑا ہوگا نا۔ اس کو یہی ہم معاشرے میں دیکھ رہے آج کہ دین پر مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کا، دین پر عمل کرنے کا، دین پر ثابت قدم رہنے کا لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مطلب دل کر رہا ہے تو کر لو، یہ کہاں سے آیا؟ یہیں سے نا، کہ کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی وہی کام اچھا کہہ رہا ہے کوئی وہی کام برا کہہ رہا ہے۔ تو یہ نسلیں دیکھ دیکھ کر آج اتنا جو بگاڑ معاشرے میں ہے، اس کا ریزن یہی ہے۔ ایک اور بات ہے جو ہمیں نظر میں رکھنی ہے، آخری بات ہے کہ بچوں کو فلیٹرر نہ بنائیں، چاپلوس۔ سیلف ریسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، مضبوط دل والا ہونا بہت ضروری ہے، مضبوط عزم والا ہونا بچہ بہت ضروری ہے۔ ماں چاپلوسی کر رہی ہے، لوگوں کے تلوے چاٹ رہی ہے، تو بچوں میں بھی لوگوں کی تلوے چاٹنے کی عادت آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ سے اتنی محبت کرو کہ اپنے آپ کو جنتی بناؤ۔ تو ہمیں اپنا سیلف ریسپیکٹ کبھی بھی نہیں کھونا۔ ہم تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے رہو، سیدھے رہیں گے تو لوگ بھی تعریف کریں گے۔ لوگوں کو ہر وقت کہتے رہو ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہاری وہ، ہم تمہارے وہ، ہم تمہارے ایسے کرتے، یہ کیوں ایسے چاپلوسی اور فضول حرکتیں ہم کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ تو ماؤں کو بچے دیکھتے ہیں جو یہ چاپلوسی کر رہی ہے، اس کے تلوے چاٹ رہی ہے، تو بچے بھی تلوے چاٹنے والے بنیں گے، فلیٹرر بنیں گے، او بھگت کرنے والے۔ حالانکہ دیکھیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو بغیر مقصد کے ہو۔ ایون ماں باپ بھی ہے، ان کو بھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ ہم آج کر رہے تو کل بچہ ہماری خدمت کرے گا۔ صرف واحد اللہ کی ذات وہ ہے، اور صرف واحد اللہ کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں وہ مطلبی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سارے لوگ جو بھی ہے وہ مطلبی ہے۔ کچھ ہم تمہیں چاہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری یہ چیزیں تم پوری کرو۔ یہ فضول بھونڈی چیزیں لوگوں میں ہوتی ہے اور یہی بچوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں ہم خاندان کتنا بگڑا ہوا، بگڑیل خاندان بنتا ہے، بگڑیل نسل بنتی ہے، فساد اس میں لوگوں میں ڈل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سیلف ریسپیکٹ اور مضبوط دل، مضبوط عزم والے ہم سب کو بنائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ترغیب دی ہے، اگر حقوق نکال کے دیکھیں نا، اتنی احادیث ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہے۔ یہ سارے حقوق خاندان کے ہر فرد پہ بدرج اولا نافذ ہوتے ہیں، کیونکہ خاندان کے فرد ہونے کے ناطے، ریلیشن ہونے کے ناطے، اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی تم پر فرض ہوتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں۔ اب محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور محفوظ نہ رکھنے والی لوگوں کی بھی حرکتیں ہوتی ہے۔ یہ چاپلوس اور فلیٹرنگ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسکا لگانے والے، یہ پٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں میں یہ عادت نہ ڈالیں۔ اچھا، یہ ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات اینڈ کروں گی۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس زمانے میں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ایمان لانے کے بعد، میں مسلمان ہو گیا تو ایمان لانے کے بعد بیعت لیتے تھے کہ تم ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہو، اس کی بھی بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر وہ ان کے دل میں بیٹھ گئی وہ چیز۔ غلام کو لے کے گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، مارکیٹ میں گئے اور بولے کہ تم یہاں پر ٹھہرو، گھوڑوں کو دیکھو، کوئی اچھا گھوڑا ہے تو پھر اس کا خرید و فروخت کر کے میرے پاس لے کے آنا۔ تو وہ کہیں اور جا کے ٹھہرے کہ وہاں بھی دیکھیں کہاں پر اچھا گھوڑا مل رہا ہے۔ تو یہ غلام جہاں پہ ٹھہرا تھا وہاں پہ بہت ہی عمدہ گھوڑا لے کر کوئی جا رہا تھا۔ غلام نے بات کر لیا کہ 300 درہم میں اس کی ڈیل فائنل کر لی۔ تو جب یہ گھوڑا لے کر غلام اور گھوڑے والا ان کے پاس آیا، جابر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو گھوڑے والے نے کہا کہ یہ تو غلام ہے، اصل مالک یہ ہے، ان سے میں ڈیل کروں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے میرا گھوڑا 300 درہم ہی کا ہے؟ تو انہوں نے چلے ٹیسٹ کر لیتا ہوں، تو انہوں نے بیٹھا، ادھر ادھر پھرایا، پھر بولے کہ نہیں 300 کا تو نہیں ہے، 400 کا ہے، 500 کا ہے۔ پھر ٹیسٹ کیا، پھر بولا کہ 600 کا، پھر ٹیسٹ کیا، بولے 700 درہم نے انہوں نے اس کو خریدا۔ تو اس غلام نے کہا کہ یہ کیا 300 میں ہو رہی تھی، آپ 700 کیوں کیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہوں گا، تو مجھے خیر خواہی دکھانا ہی ہے۔ تو اس کا گھوڑا 300 پہ نہیں پڑتا تھا، 700 تک اس کی قیمت ہو سکتی ہے، تو میں اس کے ساتھ خیر خواہی دکھایا۔ تو ایسی مثالیں گھروں میں اگر دیکھے گا، بچے دیکھیں گے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو اور باقی رشتہ داروں کو، تو پھر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور لوگوں میں سالوں سال دشمنیاں پیدا رہتی ہے، دشمنیوں کو ختم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی تو ختم، اب وہ سالوں سال چلیں گے۔ معاف نہیں کرنا، معاف نہیں کرنے کا بھی جذبہ لوگوں کے اندر بہت گڑ گیا ہے، دشمنیوں کو لمبی لمبی لینے کا جو جذبہ بڑھ گیا ہے، تو مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، بچوں میں بھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بعض پوائنٹس تھے جو اگر ایک خاندان اگر کوئی رہنا چاہ رہا ہے ساتھ میں اسلامک ساری شریعت پہ فالو کرتے ہوئے، تو ان میں جب وہ شریعت کو فالو کرے گا تو یہ ساری باتیں بھی وہ ضرور نظر میں رکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو بھی نیک بنائے جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان خاندان والوں کو نیک بنائے جن کو دیکھ کر بچے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور ان سوسائٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے، کیونکہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس سے ایک گھر بنتا ہے، پھر ایک خاندان بنتا ہے، پھر خاندان مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، سوسائٹی میں اسلامی مزاج پیدا ہو، تاکہ ہم اسلام پہ شوق سے عمل کرنے والے بنیں اور ہم اپنے پیچھے بہترین لوگوں کو چھوڑ جانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی سنا ہے، پڑھا ہے، عمل کرنے والا بنائے، اور جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں کو دور کر دے، معاشرے سے دور کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو نیکیوں سے محبت کرنے والے بنائے اور برائیوں سے نفرت کرنے والے بنائے، برائیوں سے بچنے والے بنائے، اور اللہ رب العزت سب کو، سارے خاندان والوں کو جنت میں اکٹھا کرے اور سب کو خوشی خوشی وہاں پر رہنے والے بنائے، اس کے لیے یہاں پر کوشش کرنے والے بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔